محسن رضائی کون ہے؟ چرواہے کے بچے سے ایران کے طاقتور حلقوں تک کیسے پہنچے؟ ایک ایسا بچہ جو کبھی مسجد سلیمان میں بھیڑیں چراتا تھا، جس کی فیس ایک اجنبی شخص نے ادا کی اور جسے شاید خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک دن وہ ایران کی طاقتور ترین عسکری قوت پاسداران انقلاب کا سربراہ بنے گا۔ یہ کہانی ہے محسن رضائی کی، ایک ایسے شخص کی جس نے جنگ بھی دیکھی، شکست بھی، سیاست اور انتخابات میں بار بار ناکامی بھی، لیکن اس کے باوجود اقتدار کے دائرے سے کبھی مکمل طور پر باہر نہیں ہوا۔ رضائی کا تعلق خوزستان کے ایک مذہبی لر خاندان سے تھا۔ بچپن میں ایک اجنبی نے اس کی صلاحیت کو پہچانا، اسے رات کے اسکول میں ایک داخل کروایا اور تعلیم کا راستہ دکھایا۔ شاید وہ اجنبی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس بچے کی وہ مدد کر رہا ہے وہ مستقبل میں ایران کے انقلابی نظام کے اہم ترین کرداروں میں شامل ہوگا۔ نوجوانی میں رضائی شاہ ایران کے خلاف سرگرم اسلامی تنظیم منصورون میں شامل ہوا۔ 1979 کے انقلاب کے بعد وہ پاسداران انقلاب میں پہنچے اور صرف چند برسوں میں انٹیلیجنس شعبے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ صرف 27 سال کی عمر میں محسن رضائی کو پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا۔ ایران عراق جنگ شروع ہو چکی تھی۔ رضائی کو ایک طرف عراق کا سامنا تھا تو دوسری طرف ایران کی باقاعدہ فوج اور پاسداران انقلاب کے درمیان اختیارات اور جنگی حکمت عملی کی کشمکش بھی جاری تھی۔ جنگ کے آخری برسوں میں رضائی حکومت کے سخت ناقدین بنے۔ ان کا موقف تھا کہ جنگ جیتنے کے لیے فوج کو مزید وسائل درکار ہیں، لیکن پھر 1988 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی قیادت پر سوال اٹھا دیا۔ عراقی فوج الفاؤ دوبارہ قبضے میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں شکست کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا الفاؤ صرف ایٹم بم سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ بعد میں رضائی نے اس جملے کی تصدیق کی تو لیکن وضاحت دی کہ شاید عراقی ان کی ٹیلی فونک گفتگو سن رہے تھے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر ایسا جملہ کہا تاکہ دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں۔ شکست کے بعد افواہ پھیل گئی کہ رضائی ایران سے فرار ہو گئے یا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افسجانی نے انہیں گھر پر روتے ہوئے دیکھا۔ رضائی استعفیٰ دینا چاہتے تھے مگر انہیں روک لیا گیا۔ اور تاریخ کا ایک عجیب موڑ دیکھیے، جنگ جاری رہنے کے لیے مزید وسائل کا مطالبہ کرنے والے رضائی کا خط بالآخر ان عوامل میں شامل ہوا جنہوں نے آیت اللہ خمینی کو اقوام متحدہ کی قرارداد قبول کرنے پر آمادہ کیا اور 8 سالہ ایران عراق جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو رضائی نے بندوق سے معیشت کی طرف رخ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کردار بھی فوج سے نکل کر تعمیرات، معیشت اور مالی شعبوں کی طرف پھیلنے لگا۔ رضائی نے اقتصادیات میں پی ایچ ڈی کی اور پاسداران انقلاب کی کمان چھوڑ دی، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ رضائی نے سیاست میں قدم رکھا، مجلس کے انتخابات لڑے، ناکام ہوئے، اسٹوڈنٹ ہاؤس بنایا، وہ بھی نہ چل سکا۔ پھر صدارتی انتخابات کا میدان آیا۔ 2005 میں صدارتی امیدوار بنے مگر چند دن پہلے دستبردار ہو گئے۔ 2009 میں دوبارہ میدان میں اترے، احمدی نژاد کے سخت ناقد بنے، یہاں تک کہ صدارتی مباحثے میں انہیں جھوٹا بھی قرار دیا گیا۔ انتخابات کے نتائج پر بھی اعتراض کیا لیکن کامیابی ان کے ہاتھ نہ آئی۔ 2013 تیسری بار صدارتی دوڑ میں شامل ہوئے۔ اس بار سوشل میڈیا پر ان کی مہم کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ نتیجہ پھر شکست کی صورت میں نکلا۔ تو کیا محسن رضائی کی کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں۔ 2015 میں وہ ایک مرتبہ پھر فوجی وردی میں واپس آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے معیشت سنبھالنے کے لیے فوج سے الگ ہوئے تھے مگر معیشت بہتر نہیں ہوئی اور داعش کے بڑھتے ہوئے خطرے نے انہیں دوبارہ فوجی کردار اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یوں ایک ایسا شخص جو کبھی چرواہا تھا پھر انقلابی جنگجو بنا، 27 سال کی عمر میں سپاہ کا سربراہ بنا، جنگ میں شکست دیکھی، سیاست میں بار بار ہارا، صدارتی انتخابات میں ناکام ہوا مگر پھر بھی ایرانی اقتدار کے طاقتور ترین حلقوں میں واپس آتا رہا۔ محسن رضائی کی سب سے بڑی کہانی شاید یہ نہیں کہ وہ کتنے انتخابات ہارے، اصل کہانی یہ ہے کہ ہر شکست کے بعد دوبارہ طاقت کے مرکز تک کیسے پہنچا۔ اور یہی سوال
آج بھی باقی ہے۔ کیا محسن رضائی واقعی ایک ناکام سیاستدان ہے یا پھر ایران کے نظام میں ان کی اصل طاقت انتخابات نہیں بلکہ وہ طاقتور ادارے ہیں جن سے ان کا تعلق 4 دہائیوں پر محیط ہے؟